یا علی مدد، الوائز رائے ابو علی مشنری، وائز نمبر 613. 5th of May 2001. My voice in Dar es Salaam, Chungombe Jamaat Khana. Voice in Chungombe in Baitul Khayr Majlis. Ya Ali Madad. مگر مومن مار گلا اے بولا تو گھنے رو ارادو مولانا حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد. شکریہ آباد رہو دین دنیا میں، مولا آپ کو نورانی بخشش دے رہے. یورپی صدر دین کا یہ گنان ہے اور یہ پہلا پاس ہے. عربی فارسی اردو میں مغز کہتے ہیں. مغز یعنی برین، مغز یعنی انر پارٹ، مغز یعنی کرنل، مغز یعنی سیڈ، مغز یعنی انر کنڈیشن آف اے فروٹ. اور بھی ایسے بہت سے مطلب ہیں مغز کے. ہندی اور گجراتی میں اس کو مغز کہتے ہیں. عربی فارسی اردو میں مین رین سے، اور سنسکرت میں تو نہیں ہے لیکن پراکرت ہندی اور گجراتی میں مگج، برین. یہ فرماتے ہیں کہ تم کو مغز حاصل کرنے کا مارگ یعنی رستہ ملا. یہ ہماری خوش نصیبی کی بات کرتے ہیں کہ جیسے تم کو کوئی بہت بڑی لاٹری لگی ہوئے یا کوئی ایسا چانس ملا ہوئے کہ جو ہماری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ہے، تو پھر کہتے ہیں مغسر مومن مارک لاجوں اے وہ لاجوں تو گھنے رو لاجوں. اے مومن تجھ کو مغز کا رستہ ملا ہے، اور اب ملا جو ہے تو اس کے اوپر بہت عمل کرو. گھنے رو آرادوں یعنی اس کو بہت یاد کرو اور اس کے لیے محنت کرو. یہ تو گنان کا ٹرانسلیشن ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ خدا کے ناموں میں سے ایک اسم اعظم ہے جس کو یہاں مغز کہا گیا. جیسے کہ ہمارے مذہب کے اندر بیت الخیال کی عبادت میں ہمارا شاعر ہم کو ایک اسم اعظم دیتے ہیں اور پھر ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، ہم اس کا ذکر کرتے ہیں، ہم اس کو اپنے خیالوں میں بساتے ہیں. اسماعیلی مذہب جو ہے وہ حقیقت میں ہمارے لیے نہیں ہے. میں اس کا خلاصہ کرنا چاہتا ہوں. میں نے کیوں کہا ہمارے لیے نہیں؟ ہم اسماعیلی مذہب کے لائق نہیں ہیں. یہ مذہب نبیوں کا مذہب ہے، یہ مذہب پیغمبروں کا مذہب ہے. یہ مذہب ان کا ہے کہ جو ساری دنیا میں اعلیٰ درجے کے انسان ہیں. یہ فرشتوں کا دین ہے، یہ نبیوں کا دین ہے. ہم خوجوں کو یہ مل گیا، اور مل گیا اس لیے آج میری اس بات کو بہت یاد رکھنا. اے مومنوں، مل گیا اس لیے
کہ ہم نے بہت مار کھائی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک آدمی مجرم پکڑا جاتا ہے، کوئی اس نے کرائم کیا تو پکڑا گیا. اب کورٹ اتنی بزی ہے کہ اس کا جلدی سے کیس آتا نہیں، تو وہ کسٹڈی کے اندر، جیل کے اندر پڑا رہتا ہے 2 4 6 مہینے نکل گئے، تب جا کے کیس آیا. کیس دیکھ کے جج کو یہ رحم آیا کہ اس نے اتنے مہینے کوئی بھی ہیئرنگ کے بغیر نکالے ہیں جیل میں، اس کنسیڈریشن کے اندر میں اس کو چھوڑ دیتا یا میں اس کو ہلکی سی سزا دیتا ہوں. بالکل اسی طرح سے ہمارے جیو نے، ہم نے، میرا ہم سے مطلب بدن نہیں، کیونکہ یہ ہمارا بدن جو ہے، ایسے تو کئی بدن ہم بدل چکے ہیں. ہمارے جیو نے 40 لاکھ برس، 40 لاکھ برس مار کھائی. میں بہت دور نہیں جاتا لیکن نزدیک کی بات کرتا ہوں. یہ ایک کلجگ ہے. اس کلجگ کے ٹوٹل 4,32,000 برس ہیں، 432,000 years. لیکن 432 ایئرس کے اندر سے 7,000 برس 7,000 پاس ہوئے ہیں، اور باقی 425,000 ایئرس اس یگ کے باقی ہیں. اب اس یگ سے پہلے 7,000 برس پہلے دوآپر یگ تھا، اور دوآپر یگ 8,64,000 برس 864,000 ایئرس لمبا تھا. اس کے پہلے تریتا یگ تھا، اور وہ جو تھا 12,96,000 1.296 ملین ایئرس لمبا تھا. اس کے پہلے جو پہلا یگ تھا، جس کو ہم کرتا یگ کہتے ہیں، ست یگ کہتے ہیں، وہ جو تھا نا، وہ 17,28,000 برس 1.728 ملین ایئرس لمبا. اب ان سب کو اکٹھا کرو تو 4.32 ملین ایئرس ہوتے ہیں. 43,20,000 برس ہوتے ہیں چاروں یگوں کے. اس میں 4,25,000 باقی ہے. تو میں نے آپ کو آسر 40 لاکھ برس کہے. تو وہ پہلے یگ سے ہمارا یہ جو جیو ہے، یہ جو جیو کا جو لفظ ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. ہمارے اندر ایک تو آتما ہے جس کو ہم روح کہتے ہیں. انگلش لینگویج کے اندر روح کی بڑی گڑبڑ ہے. انگلش لٹریچر میں، صوفی لٹریچر میں، یہ لوگ کبھی کبھی اس کو سول لکھتے ہیں، کبھی کبھی اس کو اسپرٹ لکھتے ہیں. تو میں آج اس کا خلاصہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اندر 2 چیزیں ہیں جو صوفیوں کو، سنتوں، سادھوؤں کو پتہ نہیں، لیکن ہم کو ہمارے پیروں نے کناروں میں فرمایا ہے کہ ہمارے اندر ایک جیو ہے جس کو ہم لائف فورس کہتے ہیں. یہ جو پلانٹس ہیں، درخت ہیں، پھل پھول ہیں، ویجیٹیبل ہے، ان کے اندر جیو ہے، لائف ہے. لیکن ان کے اندر آتما نہیں ہے، اسپرٹ نہیں ہے، صرف جیو ہے. جیو کا رہنا ہارٹ کے اندر ہے. آپ ایک کیبیج لے لو، اس کو کاٹو. ابھی جب کیبیج کاٹتے ہو تو نیچے اس کا تھڑ ہے جہاں سے وہ زمین میں جاتا ہے. کیبیج تو ایک پھول ہے،
لیکن جہاں وہ جڑ ہے، ڈنڈی ہے، اس کی بالکل سینٹر میں جیو رہتا ہے، یہ اس کا ہارٹ ہے۔ ہر درخت کے اندر، ہر پلانٹ کے اندر، ہر جانور کے اندر جیو موجود ہے۔ ایسے جیو بھی ہیں کہ جن کو ہم آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے، جیسے کہ بیکٹیریا ہے۔ بیکٹیریا آنکھ سے نہیں دکھتا، لیکن جب بیکٹیریا بڑا ہو جاتا ہے تو لاروی بن جاتا ہے، وہ آنکھ سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ایسا ہی ہمارے باڈی کے اندر سیلز ہے، CELL۔ سیل جو ہے نا، ایک سنگل سیل جیوتا ہے، اس میں جیو ہے، اور ہر سیل کے اندر ایک ہارٹ ہے۔ ہارٹ کا مطلب سینٹرل فیوگل پوائنٹ۔ ہمارے بدن کے اندر ہارٹ ہے، ہماری مٹھی کی سائز جتنا ہارٹ ہوتا ہے، اور یہ ہارٹ پیدا ہونے سے 5 مہینے پہلے شروع اپنا کام کرتا ہے، موت تک یہ ہارٹ چلتا رہتا ہے۔ آدمی سو جاتا ہے مگر ہارٹ چلتا ہے، آنکھیں بند ہیں ہارٹ چلتا ہے، لیور اسٹاپ ہو گیا ہارٹ چلتا ہے، انٹسٹائن میں بھی کام چھوڑ دیا ہارٹ چلتا ہے، کیونکہ اس ہارٹ میں جیو ہے۔ تو یہ جیو ہے، دکھ سکھ جیو کو ہے۔ جب انسان ایوالو ہوا، یعنی خدا تعالیٰ نے آج سے 40 لاکھ برس پہلے جب یہ کرتا یگ شروع ہوا تو ہماری بگننگ کیا تھی پتہ ہے؟ اسپرمٹوزا، سنگل سیل بیکٹیریا۔ پانی، مٹی اور سورج کی تپش سے اس کے اندر بیکٹیریا پیدا ہوا، ایک سنگل سیل پیدا ہوا، یہ ملٹی پلائی ہوا، ایوالو ہوا۔ سنگل سیل نظر نہیں آتا، لیکن بعد میں یہ تھوڑا بڑا ہو گیا، جیو جنتو کی طرح۔ اس کے اندر پاؤں بھی آئے، پانکھ بھی آئے، آہستہ آہستہ اور زیادہ ایوالو ہوا تو مچھی بن گیا، مچھی ایوالو ہوئی تو مینڈک بن گئی، مینڈک یعنی فراگ، جیل کا، اور تھوڑا ایوالو ہوا تو کاشوا بن گیا، اور ایوالو ہوا تو مگرمچھ بن گیا، پانی میں بھی رہے، زمین پہ بھی رہے۔ جو جانور پانی اور زمین پہ رہتے ہیں ان کو ایمفیبیشیس کہتے ہیں، اور یہ جانور پھر آخر میں آہستہ آہستہ ایوالو ہوئے تو پانی بھول گئے اور زمین کے اوپر ہی رہنے لگے۔ میں بہت بریف آپ کو بتا رہا ہوں سمجھانے کے لیے، وگرنہ یہ تو بہت لمبی کہانی ہے، اور آپ میں سے کسی کو شوق ہے پڑھنے کا، یہ جاننے کا، تو 630 پاٹ کی ہمارا شاستر ہے، تو منیور بھائی پڑھو، یہ ساری ڈیٹیلز ہیں اس کے اندر، ان میں ایئرز دیے ہوئے ہیں، ٹائم دیا ہوا ہے، کنڈیشن دی ہوئی ہے۔ ہمارے اندر کیسے کیسے خزانے ہیں ہمیں پتہ نہیں۔ تو جب یہ ایوولوشن شروع ہوئی، ایسا پوائنٹ آیا جیسے کہ ڈولفن مچھی ہے، اس میں انٹیلیجنس ہے، جیسے کہ ویل ہے، اس میں انٹیلیجنس ہے۔ ویل اتنی بڑی ہے کہ 1.5 ٹن اس کا وزن ہوتا ہے، 20 فٹ لمبی ہوتی ہے، مگر اس کے اندر جو برین ہے وہ ہارڈلی 4-5 اونس کا ہوتا ہے، انسان کے برین سے چھوٹا ہے۔ تمام جانوروں میں سب سے زیادہ بڑا برین ہے، جس میں انٹیلیجنس ہے، وہ انسان کا ہے۔ تو میں اس صدربین کے کہنے سے یہ سمجھا رہا ہوں کہ ہماری لائف شروع ہوئی جیو کے ساتھ، دکھ سکھ جیو کو ہے۔ پھر جبھی خدا نے دیکھا کہ اس کے اندر ابھی انٹیلیجنس آ گئی ہے، مثال کے طور پر میں نے آپ کو کہا ڈولفن مچھی جو ہے بڑی سینسیبل، بہت انٹیلیجنٹ ہے، اور خدا نے اس کو ایسی چیز دی ہے
اس کو کبھی بھی دیکھو تو ایسا لگتا ہے جسے ہنس رہی ہے، اسمائل کر رہی ہے. ڈوبتے ہوئے انسان کو اس کے نیچے جا کے اٹھا لیتی ہے اور کنارے تک لے آتی ہے. تو جب جانوروں میں انٹیلیجنس پیدا ہوئی تو انٹیلیجنس میں آتما آئی، یعنی کہ خدا کی اسپرٹ آئی. اس کو ہم روح کہتے ہیں، آتما کہتے ہیں، اسپرٹ کہتے ہیں. دل میں یعنی کہ ہارٹ میں جیو رہتا ہے، اور جو آتما ہے وہ انٹیلیجنس میں رہتی ہے، عقل میں رہتی ہے. اس کا رجحان انٹیلیجنس میں ہے. اس لیے مولا ہمیں بہت دفعہ فرمایا ہے کہ ہمارا جو مذہب ہے نا وہ انٹلیکچوئل مذہب ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے یہ مذہب ہے کہ جو انٹلیکچوئل ہیں، یعنی عقل والے ہیں، کیونکہ ہمارا مذہب عقل کے بغیر سمجھ نہیں آتا. اسماعیلی دین کو سمجھنے کے لیے عقل چاہیے، اور اگر عقل نہیں کام کرتی تو اسماعیلی دین سمجھ میں نہیں آتا. میں اس ٹاپک کو چھوڑتا ہوں آج، کیونکہ بہت لمبی چیز ہے، میں اس کو جسٹس نہیں کر سکوں گا. لیکن ہمیں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اندر روح ہے اور جیو ہے. ہم انسان ہیں، خدا کی جتنی بھی کریشن ہے، سب سے اونچی جو خدا کی کریشن ہے وہ انسانی برین ہے. اس برین کے اندر عقل کا رجحان ہے. مائنڈ ہم جس کو کہتے ہیں وہ عقل سے نیچے ہے، اور عقل کے اندر روح کا رہنا ہے. اور روح جو ہے وہ خدا کا نور ہے، وہ پاک ہے. ہم گناہ کرتے ہیں تو روح کو کوئی افیکٹ نہیں. ہم اگر نیکی کرتے ہیں تو روح خوش ہوتی ہے، لیکن ہم گناہ کرتے ہیں تو جیب کو تکلیف ہوتی ہے، روح کو نہیں، کیونکہ روح جو ہے وہ بیونڈ دنیاوی چیزوں سے ہے. تو اس طرح سے جو ہماری جو روح ہے وہ ہمارے اندر خدا تعالیٰ کی انرجی ہے. روح انرجی ہے، اس سے لائٹ جلتی ہے، ہوا آتی ہے، ٹھنڈک ملتی ہے. جو کچھ بھی کریشن ہوتی ہے وہ اس انرجی سے ہوتی ہے. خدا خود انرجی ہے. خدا کا کوئی بدن نہیں ہے، خدا کوئی سبسٹنس نہیں ہے، خدا انرجی ہے. مگر وہ انرجی ہے ہماری بجلی کی طرح، الیکٹریسٹی کی طرح کی انرجی نہیں. پھر بھی میں یہ سمجھانے کے لیے آپ کو کہتا ہوں، دیکھو پنکھے چل رہے ہیں، ہوا آتی ہے، بتیاں جل رہی ہیں، روشنی ملتی ہے. جب بھی کینیڈا جیسی ٹھنڈی ہوتی ہے تو ہر گھر کے اندر گرمی ہوتی ہے. وہ گرمی کہاں سے آئی؟ الیکٹریسٹی سے ملتی ہے. گیس ہے، گیس بھی انرجی ہے. تو انرجی کے جدے جدے روپ ہیں. یہ ساری کریشن انرجی کی وجہ سے ہے. خود خدا تعالیٰ انرجی ہے. اب یہ جو چیز ہے اس کو سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے. یہ مغز ہے، یعنی کہ سول جیو ہے، اسپرٹ روح ہے. روح کو سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے، کیونکہ روح کا رجحان عقل میں ہے. روح سے عقل کو انرجی ملتی ہے، انٹیلیجنس. اس کی انرجی مائنڈ کو ملتی ہے، مائنڈ کی انرجی جیو کو اور تمام ہمارا نروس سسٹم جو ہے اس کو ملتی ہے. اس طرح یہ ہمارا کارخانہ چل رہا ہے. اور ہم کو یہ جاننا چاہیے کہ میری باڈی میں کیا ہو رہا ہے. ہم کو یہ جاننا چاہیے کہ میرے برین کا اسٹرکچر کیا ہے. ہم کو یہ جاننا چاہیے کہ میری لائف جو ہے وہ کیا ہے. بڑی کمپلیکیٹڈ چیز ہے، لیکن پھر بھی ہم کو ہمارے پیروں نے بہت کچھ بتایا ہے. اب جب ہم برے کام کرتے ہیں تو ہمارے جیو کو اس کا اثر ہوتا ہے، آتما کو نہیں. جب موت آتی ہے تو آتما تو پہلے بھاگ جاتی ہے، فیوز اڑ گیا چلی گئی، اور آتما کو کوئی پوچھانا نہیں، پوچھانا جیو کو ہے. یہ جو لائف فورس جیو ہے، اگر ہم اس کو اچھی طرح سے نرشمنٹ دیں
اور پیروں نے جو ہمیں بتایا ہے اس راستے پہ چلے تو ہمارا جیو آتما سے تھرو مائنڈ انرجی ریسیو کرتا ہے، اور یہ انرجی ریسیو کرنے سے جیو کو طاقت آتی ہے، جیو میں اڑنے کی طاقت آتی ہے، جیو میں گروتھ ہوتی ہے، جیو اونچا اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر آہستہ 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 جیو اور آتما کا جو ڈسٹینس ہے وہ گھٹتا رہتا ہے۔ جو لوگ اس حقیقت کو جانتے ہیں، جو لوگ بیت الخیال کے اندر اس چیز کو جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، یہی بیت الخیال ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اس کے اوپر جو عمل کرتے ہیں تو ان کی زندگی کے اندر بہت سے پھیرفار ہوتے ہیں۔ مائنڈ کی حالت اچھی ہو جاتی ہے، برے خیال نہیں آتے، گناہ کے وچار نہیں آتے، بدیاں برائیاں نہیں آتی، اور ہوتی ہیں تو آہستہ آہستہ ریڈیوس ہو رہی ہیں، اور جیو اور آتما کا جو ڈسٹینس ہے وہ گھٹ رہا ہے، گھٹ رہا ہے، گھٹ رہا ہے، اور موت کے ٹائم پہ ایسا ہوتا ہے کہ جیو اور آتما مل جاتے ہیں۔ اسی کو ہم کہتے ہیں فنا فی اللہ ہو گیا، کیونکہ جو آتما ہے وہ خود خدا کا نور ہے، اور جیو جو ہے کریٹڈ ہے، مگر ہے کریٹڈ لیکن پرماننٹ ہے، پھر مرتا نہیں، پھرتا رہتا ہے۔ جیو اور آتما کا جو ملاپ ہے یہ بیت الخیال کا ایم ہے، جیو اور آتما مل گئے، اسی کو ہم کہتے ہیں یونین ود گاڈ، اسی کو کہتے ہیں اصل میں واصل ہو گیا، اسی کو ہم کہتے ہیں واصل بحق ہو گیا۔ یہ ہمارا ایم ہے جو ہم کو اسماعیلی مذہب کے اندر بتایا گیا۔ ہم نے اپنا اسماعیلی مذہب کبھی اسٹڈی نہیں کیا، دعا پڑھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، نہ سجدہ کرتے ہیں نہ پنجہ لیتے ہیں، ایسے لوگ بھی جماعت میں ہیں، دھیان نہیں۔ اس طریقے سے ہم نے اپنے مذہب کو پالا ہوا ہے کہ مٹی جھاڑنے کے لیے ہم جماعت کرنے آتے ہیں۔ آپ نے کبھی سیریسلی اپنے مذہب کا خیال کیا ہے؟ مولانا حضرت سلطان محمد شہزادہ فرمایا کہ تم ہر روز، اگر ہر روز نہیں بنتا، مولا کہتے ہیں ویک میں ایک دن، اگر ویک میں بھی ایک دن تم کو نہیں ملتی ہے فرصت، تم مہینے میں ایک دن تو ضرور ایکانت میں اپنے گھر میں جماعت کرنے میں کہیں بھی ایکانت میں اکیلے آنکھیں بند کر کے بیٹھو اور اپنے انٹرنل کنڈیشن کو خیال میں لاؤ، میں کون ہوں؟ میرا نام ابو علی ہے۔ ابو علی تو بدن کا نام ہے، میرے جیو کا نام ابو علی نہیں، میری آتما کا نام بھی ابو علی نہیں، تو پھر میں کون ہوں؟ مٹی کا ایک پتلا، ماں کے پیٹ میں سے جنم لیا اور ایک دن مر کے مٹی میں چلا جاؤں گا، یہ میرا انجام ہے، لیکن یہ میری لائف نہیں ہے۔ تو میری لائف کیا ہے؟ میں آیا کہاں سے؟ میرا جیو کیا ہے؟ میرا جیو کس طرح آگے بڑھے گا؟ گئے مہینے وینکوور کے اندر میں نے جرنی آف دی سول، جیو کی مسافری، اس میں نے ایک گھنٹے کا میرا لیکچر تھا، لوگوں کی آنکھیں کھل گئی، پتا نہیں تھا کہ جرنی آف سول کیا ہے۔ آج میں نے آپ کو شارٹ میں کہا 40 لاکھ برس پہلے جب کرتا یگ شروع ہوا تو اس وقت ہمارا جیو سپرمٹوزا امیبا کے اندر اس کنڈیشن میں شروع ہوا، اور چڑھتے چڑھتے آج ہم انسان بنے ہیں۔ انسان بنتے بنتے لگ بھگ 25 لاکھ برس لگتے ہیں۔ امیبا سے انسان بننے کے لیے قریباً 25 لاکھ برس لگتے ہیں، اور جب انسان بنتا ہے تو اس کو خدا تعالیٰ 8 چانسز دیتا ہے اوپر جانے کے لیے، 8 چانسز دیتا ہے، اور اس کے اندر لگ بھگ 10-15 سال 10-15 لاکھ برس اور نکل جاتے ہیں۔
कई किस्म की हमारी लाइफ होती है। हम लोग है तो मुट्ठी एक खाक की, मिट्टी की, लेकिन इसमें खुदा ने जो जीव आत्मा दो चीजें रख दी हैं, वंडरफुल चीज है, मिरेकुलस चीजें हैं। इनके अंदर खुदा ने कैसी ताकतें बख्शी हैं। आप में से जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो कंप्यूटर यूज करते हैं, तो आपको मिलता है कि चावल के दाने जितनी चिप होती है, इस चिप में, कंप्यूटर में कितनी चीजें हैं, कितना रिकॉर्ड है उसके अंदर, जस्ट द साइज ऑफ ए राइस ग्रेन। अगर इंसान ये चीज बना सकता है तो खुदा ताला ने तो क्या चीजें बनाई होंगी हमारे जीव के अंदर। हालांकि मैंने आपको कहा कि जीव फोर्स है, लाइफ फोर्स है, उसके अंदर बहुत रिकॉर्ड है। गए 40 लाख वर्ष में हमने जितने भी अवतार लिए, अवतार का मतलब लाइफ, इनका कहना है 8.4 मिलियन डिफरेंट वेराइटीज ऑफ लाइफ में से हम इंसान बने हैं। 84 लाख वेराइटीज ऑफ लाइफ में से हम इंसान बने हैं। वो 84 लाख लाइफ का रिकॉर्ड हमारे ब्रेन में है, सारा रिकॉर्ड है। अब उसका जो मकसद है, एसेंस जो है, वो हमारी रूहानी अंडरस्टैंडिंग है, यानी कि हम अपनी रूह को समझ सकें। रूह खुदा है, रूह को समझने से हमको खुदा की समझ आती है। रूह को समझने का तरीका डीप थिंकिंग, ट्रांस मेडिटेशन, जिसको हम आमतौर पर समाधि कहते हैं। इस तरह से आप उसमें बैठ जाओ, अपने आप को रिवर्ट करो, पीछे जाओ। खाली समझाने के लिए एग्जाम्पल देता हूं, और ये एग्जाम्पल अमल करने में मदद करेगी। बैठो, भला मैंने कल क्या खाया था उसको याद करो, रिग्रेस करो अपने माइंड को। कल मैंने क्या खाया था, जल्दी से याद नहीं आता, लेकिन आस्ते आस्ते आस्ते, हाँ, कल मैंने भाजी खाई थी, और क्या खाया था, उसके साथ मैंने रोटी खाई थी, और क्या खाया था, मैंने छाछ का कटोरा पिया। हाँ, अच्छा, मैंने परसों क्या खाया था, गो बैक। हमारे ब्रेन में ये सारा रिकॉर्ड है। अगर हम इसी तरह से कूदेते रहे, उसको कुरेदते रहे, और ये प्रैक्टिस अगर जारी हो गई और माइंड को आदत पड़ गई कि पिछला रिकॉर्ड देखूं, तो ये चीज आपको इबादत में काम आएगी। आपको पता लगेगा, भला मेरी उम्र क्या है, वो 40 बरस की। हाँ, तो मैं 40 बरस पहले कहा था माँ के पेट में, लेकिन माँ के पेट से पहले कहाँ था? आपको पता लगेगा कि माँ के पेट में आने से पहले मैं एक नई लाइफ में था। आपको अपना गए जन्म का बुढ़ापा याद आएगा, गए जन्म की मौत याद आएगी, गए जन्म की बहुत सी चीजें याद आएंगी, और कभी उस जन्म में देख के आप रिवर्स में जाओ कि अच्छा मैं ये बूढ़ा था 60 बरस का, तो मेरी जवानी कैसी थी, मैं उस वक्त लास्ट लाइफ में माँ के पेट में कैसा था। स्टिल गो बैक उसकी अनदर थर्ड लाइफ के अंदर। ये सारी रिग्रेशन हमारे बैतुल ख्याल के अंदर है। मैंने जो आपको कहा है, ये मुश्किल रास्ता है, हम इसके लायक नहीं, इसलिए कि हमको जो दुनिया, इस वक्त की दुनिया है, इस दुनिया ने ऐसा जकड़ा है, घेरा है, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं, फुर्सत नहीं, एनर्जी नहीं। हम तो टीवी देखते हैं, चाय पीते हैं, कुकड़े खाते हैं और टीवी देखते रहते हैं, 2-2, 4-4 घंटे निकल जाते हैं, लेकिन बैतुल ख्याल की इबादत में 15 मिनट भी नहीं निकल सकते। हम वीक हो गए हैं।
روحانیت میں ویک ہو گئی، اس لیے ہمارے اندر یہ طاقت نہیں رہی کہ صدر دن کہتے ہیں کہ درشن سے جاگتا. یہ جاگنے کا مطلب یہ نیند نہیں کہ جو ہم بستر پہ لے رہے ہیں. یہاں جاگنے سے مطلب صدر دن کا ہے کہ تم اپنے انر سیلف کو جگاؤ، اندر کی سستی، نیند، غفلت جو ہے اس کو دور کرو، الرٹ بنو، اویئر بنو. یہ جو اویئرنیس ہے نا انسان کی روحانی اویئرنیس، یہ چیز بڑے کام کی ہے. یہ آپ کو روشنی پیدا کر کے دے. ہمارے اندر یہ سب چیزیں اس مذہب کے اندر ہے. یہ وہ مذہب ہے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ فرشتوں کا دین ہے، نبیوں کا دین ہے، لیکن ہم نے اپنے دین کو کبھی بھی سیریسلی اسٹڈی نہیں کیا. ہم کو گنن نہیں آتے، اچھی طرح دعا نہیں پڑھ سکتے، جماعت خانے کے اندر بیٹھے ہیں لیکن بدن ادھر بیٹھا ہے اور مائنڈ باہر گھوم رہا ہے. ہماری حالت نہیں ہے. ایسے آدمیوں کو روحانیت میں کچھ ملے گا نہیں، کچھ نہیں. ہماری یوں ہی زندگی چلی گئی. وہ ایک شاعر نے کہا نا، صبح اٹھے، کھانا پینا کھایا، ناشتہ کیا، کام پہ چلے گئے، دوپہر کو کھایا پیا، بھوک لگی تھی، اسی طرح کام کر کے شام کو گھر واپس آئے کے تھکے ہوئے ہیں، ایک آدھ کپ چائے کافی کا پیا، ٹی وی کھول کے بیٹھ گئے، اس کے اندر ناچ مجرا گانا لینا دینا جو کچھ بھی ہے. اور پھر کئی لوگ تو جماعت کرنے نہیں آتے، ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں کیونکہ اس میں اور پھر کئی لوگ تو جماعت کرنے نہیں آتے، ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں کیونکہ اس میں ایسے پروگرام انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. یہ آدھی نہیں ہوتا. رات کو کھانا کھایا، سو گئے، دوسرے دن پھر وہی چکر. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، لیکن عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. یہ حال ہمارا ہے. اب یہاں ایسے آدمی کو بیت الخیال کیا سوچے؟ بیت الخیال رشی منیوں کا رستہ ہے. بیت الخیال کے لیے کم از کم ہمیں 1 سے 2 گھنٹے روز چاہیے. صرف جماعت خانے میں 4-5 بجے کی بات نہیں ہے. اپنے گھر میں بھی سب شانت ہو جائے، خصوصی طور پہ رات کو وقت بچے سو گئے، شانت ہو گئی، آواز بند ہو گئی، اندھیرا ہو گیا، بیٹھ جاؤ نا نیچے، زمین پہ بیٹھو، خیال کرو، مولا کو یاد کرو، بیت الخیال کے بول کو یاد کرو. لیکن صبح کی 4-5 بجے کی بندگی ہونی ہی چاہیے. اگر کوئی آدمی صبح کی بندگی نہیں کرتا اور دن کے وقت وہ بیت الخیال کی بندگی پہ بیٹھک کرتا ہے تو مولا نے منع کیا یہ نہیں، صبح پہلے کرو پھر تم اور ایکسٹرا کر سکتے ہو. لیکن ہماری صبح کی عبادت نہیں رہی. صبح کی عبادت بہت ضروری ہے، خصوصاً ان لوگوں کے لیے کہ جن کو عاقبت پیاری ہے، جن کو اس بات کا خیال ہے کہ مجھے مرنا ہے اور جواب دینا ہے، میرے گناہوں کی، میری نیکیوں کا حساب دیا جائے گا. مولا پوچھے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کام کیے. حضرت امام کے بہت سے فرمانوں کے اندر اس اکاؤنٹیبلٹی کا ذکر ہے. ہم ہر روز اپنی دعا کے اندر مالک یوم الدین کا نام لے کے اس بات کو کہتے ہیں کہ مولا جو ہے وہ ایک دن ہمارے سے حساب مانگے گا. تو ہم کو اس بات کی اویئرنیس ہونی چاہیے. عبادت بڑی سیریس چیز ہے، بیت الخیال بڑی سیریس چیز ہے. میں نے آپ کو نقشل میں کہا کہ جیو اور آتما، اس کا جو ڈسٹینس ہے وہ گھٹانا بیت الخیال ہے. اور اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، دنیاوی طور پہ بھی، شاریرک طور پہ بھی، مانسک طور پہ بھی، آتمک طور کے اوپر بھی. ہمارا خوراک جو ہے نا پاک ہونی چاہیے. آپ نے کبھی یہ خیال کیا کہ آپ نے بریانی کھائی، خود پیٹ بھر کے کھائی، بعد میں ایک آدھ گلاس پانی پیا، چائے پی، کچھ آئس کریم کھائی، اب اس اسٹامک کے اندر یہ ساری چیزیں ہم نے ڈالی ہیں. 3 سے 4 گھنٹے لگے اس کو ہضم کرنے کے لیے. اب اس کے اندر تیل اور گھی، اس میں مسالہ، اس میں گوشت، یہ ساری چیزیں مل کے ایسیڈیٹی پیدا کرتی ہیں، ٹاکسک میٹر پیدا ہوتا ہے. اور یہ ایسیڈیٹی، یہ ٹاکسک میٹر
बिरयानी में से निकल के ब्लड में जाता है और फिर ब्लड के अंदर क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल पैदा होती है, फैट पैदा होती है और ये हमारे नस नाड़ियों में डिपॉजिट होती है। ये सिलसिला 10-15 साल तक जो चलता रहा तो एक दिन बैठे बैठे यकायक अटैक होगा, आदमी को स्ट्रोक लगता है, राइट के लेफ्ट हैंड के पांव सुन्न हो जाता है, इसको कहते हैं पैरालिसिस हो गया। ये कारण क्या है? वो बिरयानी एक दफा नहीं, हमने 10-15 साल तक मिसयूज किया है अपने सिस्टम को। 10-15 साल तक जीभ के गुलाम बन गए, टेस्ट में रह गए। हमने ये मेजर ख्याल नहीं किया कि ये तमाम चीजें मेरे अंदर जाके क्या रिजल्ट पैदा करेंगी। मेरा कहने का मकसद ये है कि अच्छी बुरी खुराक जो है, फूड जो है, उससे हमारे बदन में बीमारी पैदा होती है और ये बीमारी ब्रेन को असर करती है और ब्रेन को असर करने से माइंड पर इसका इफेक्ट खराब होता है। माइंड के ऊपर खराब इफेक्ट होने से हमारी इंटेलिजेंस खराब होती है। हमारी इंटेलिजेंस जब खराब होती है तो आत्मा का जो असर है ना माइंड के ऊपर, इंटेलिजेंस के ऊपर, स्टॉप हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। हम अपने आत्मा से थ्रू इंटेलिजेंस और माइंड हम यूजफुल एनर्जी नहीं ले सकते। आपको मालूम है कई लोग ऐसे हैं, अल्जाइमर हो जाता है। अल्जाइमर क्या है? भूल जाना, मेमोरी खराब हो गई। मैंने अभी घड़ियाल इधर रखी थी, मिलती नहीं। अभी उसको पता नहीं है कि घड़ियाल उसके कबाड़ में रखी है, इधर उधर ढूंढता रहता है। ये अल्जाइमर का जो डिजीज है आज की दुनिया में बहुत बढ़ रहा है और मैं ताज्जुब क्या करता हूँ कि हमारी जमात में अल्जाइमर बढ़ रहा है कनाडा और अमेरिका के अंदर। वजह हमारा खाना पीना, वजह हमारा खाना पीना, वजह ये कि हम अपनी बंदगी में लेजी हैं। बंदगी जो है वो एक एक्सरसाइज है, हमारे ब्रेन को, हमारे माइंड को, हमारे जीव को, हमारे सारे बदन को रिजुविनेट करती है। बंदगी बहुत आला दर्जे की चीज है और हम बंदगी को बहुत इजी ले रहे हैं, बल्कि भूल गए। अगर हमारा खाना पीना ठीक है, हमारी आदतें ठीक हैं, हम इबादत करने वाले हैं, हमारे विचार साफ हैं, झूठ बोलना, फरेब करना, दगा करना, तेरी मेरी करना, ये चीजें हमारे अंदर नहीं, तो हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है, हमारा ब्रेन भी अच्छा रहता है। हमको दुनिया और दीन दोनों किस्म के फायदे मिलते हैं सुबह की इबादत करने से और इबादत को समझने से और इबादत को अपनी लाइफ में अप्लाई करने से हमको दीन और दुनिया के फायदे मिलते हैं। ये है वो जो कि सदरदीन कहते हैं, मग़ज़ मोमन मारेगा, तुमको मग़ज़ का रास्ता मिला है, ला दो तो घड़ेरों वाला, उस पर अमल करो। बोला आपको उसकी आवाज रखे, ईमान की सलामती देवे, हकीकत की समझ देवे, इबादत का शौक देवे, मजहब को समझने की तौफीक देवे, फरमान बरदारी पे रखे, मौलाना हज़रत इमाम की महबूबें पूरी करे और हमेशा अपनी फरमान बरदारी में, वफादारी में, अपनी रहमत में, अपनी नियामतों में रखे, हर उम्मीद पूरी करे। शुक्रिया बादशाह। आमीन।